قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایام عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور مومنین کی مصروفیت عزاداری کے لحاظ سے بھی ہے۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، مختصراً تاکہ تمسک ثقلین ہو جائے، قرآن سے بھی تمسک ہو جائے اور اہل البیت سے بھی تمسک ہو جائے۔ مختصراً آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر ملائکہ کے متعلق بحث گزر چکی ہے، لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے۔ سجدے کے متعلق پہلے بھی بیان ہوا تھا اور دوبارہ اس کی جو لغوی اور شرعی تعریف ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لغوی حوالے سے سجدہ ایسے انتہائی قسم کے خضوع کو کہا جاتا ہے کہ جس جیسا کوئی اور خضوع نہ ہو، یعنی اتنا جھکنا کہ اس کے بعد جھکنے کی حد ہی ختم ہو جائے، انتہائی اپنے آپ کو ذلیلانہ حقیرانہ انداز میں پیش کرنے کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ شرعی لحاظ سے اصطلاح فقہی میں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی پیشانی کو، کیونکہ سب سے اعلیٰ ترین عضو جو ہے انسان کا وہ سر ہے اور اس میں بھی سب سے افضل ترین جگہ جو ہے وہ پیشانی ہے، لہٰذا پیشانی کو زمین کے اوپر رکھنا، لیکن زمین پر اس لیے رکھنا کہ کسی کے سامنے کہ اس کو اپنا معبود سمجھ کر رکھنا۔ فرق سمجھ آ گیا؟ لہٰذا اگر کسی کے سامنے جھکا جا رہا ہو، فقط جھکنے کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ ہمارے بعض مسلمان دوست جو ہیں یہاں پر اشتباہ کرتے ہیں کہ جی فلاں تو جھک گیا ہے، فلاں قبر پر جھک گیا ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے اور وہ جھک کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ جس بھی شیعہ سے پوچھو کہ آپ کیوں جھکے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم حضرت حجت ابن الحسن کے احترام میں جھکے ہیں۔ یا مثلاً والد کو انسان جھک کر ملتا ہے، کسی بزرگ کو، استاد کو، کسی عالم دین کو، تو وہ جو جھک کر ملنا ہوتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ احترام ہوتا ہے۔ احترام اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ عبادت اس وقت صادق آتی ہے کہ جب کسی کو خدا سمجھ کر، رب سمجھ کر، معبود سمجھ کر اس کے سامنے پیشانی نیاز کو جھکایا جائے، پیشانی کو مٹی کے اوپر رکھا جائے، تو اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ عبادات میں سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے۔ لہٰذا ہمارے فقہاء عظام نے سجدہ کو غیر خدا کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تمام فقہائے ملت جعفریہ اور فقہائے جعفریہ نے یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے کہ کسی قسم کا سجدہ غیر خدا کو جائز نہیں ہے۔ سجدہ ہے تو فقط اور فقط وحدہ لا شریک خداوند متعال کو ہے، کیونکہ معبود برحق ہے وہی اور اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سجدہ جو ہے وہ بعض اوقات تو اختیاری حالت میں ہوتا ہے۔ مثلاً ہم نے نماز پڑھی تو سجدہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں، یا نماز کے علاوہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی مقام پر بندہ سجدے میں چلا جائے تو وہ بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ تو اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے انسان سجدے میں گیا اور اس کو اختیاری سجدہ کہا جاتا ہے۔ آج کل تمام مسلمان جتنے بھی سجدے کرتے ہیں اپنے ارادے و اختیار سے کرتے ہیں، چاہے وہ خدا کو کر رہے ہوں چاہے وہ غیر خدا کو کر رہے ہوں۔ البتہ مذہب اسلامیہ فقہ جعفریہ اس کی اجازت غیر خدا کو نہیں دیتی۔ دوسری اس کی مثال بھی قرآن نے بیان فرمائی، سورہ نجم میں ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، یعنی سجدہ ایک مصداق عبادت ہے۔ دوسرا
تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر اختیاری سجدہ بھی ہے؟ ہاں وہ بھی ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ وہ تمام موجودات جو کہ کائنات میں موجود ہیں وہ غیر اختیاری طور پر خدا کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کے سجدے کا انداز یہ نہیں ہے کہ وہ بھی پیشانی ٹیکیں، بلکہ وہ ان کا اپنا انداز ہے۔ انسان کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی ٹیکتا ہے، دیگر جو موجودات ہیں لازمی نہیں کہ وہ بھی پیشانی ٹیکیں، ان کا سجدہ وہ ہے جو خداوند متعال خود چاہتا ہے۔ لہذا اس کے متعلق ارشاد رب العزت ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب بشوق یا بزور، ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے لیے سربسجود ہیں، یعنی خود یہ درخت، یہ دیواریں، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ جتنی بھی موجودات ہیں خود بھی سربسجود ہیں اور ان کے سائے بھی سربسجود ہیں، یعنی کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح و تقدیس اور اس کا سجدہ نہ کرتی ہو۔ تیسرا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے ابلیس۔ ابلیس شیطان کا نام ہے، علم ہے، جیسے مثلا ہمارے اپنے نام ہوتے ہیں اسی طرح سے شیطان کا نام کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ وہ غم و اندوہ کہ جو نا امیدی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر لا علاج کر دیں، کوئی چارہ کار نہ ہو اس کے بچنے کا، اس کے بعد جو انسان کو غم و اندوہ ہوتا ہے اس کو بالاسا کہتے ہیں عربی میں لغوی حوالے سے، یعنی یہ اب شخص جو ہے وہ نا امید ہو چکا ہے، اس کو اب اتنا غم ہے کہ اب اس کی کوئی آس و امید باقی نہیں ہے۔ تو اس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق ارشاد رب العزت ہے کہ چونکہ اس نے خدا کی رحمت سے نا امید ہوا، اور جب تک خدا کی رحمت سے یہ نا امید ہے اس کا حزن و ملال اس کے دل میں ہے، اور اس کے اوپر کوئی پریشانی اور پشیمانی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ پشیمان ہو جاتا تو پھر تو توبہ کر لیتا، اور توبہ خداوند متعال ہر کسی کی قبول کرتا ہے۔ اس ملعون نے توبہ کی نہیں سوچی، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک لفظ تکبر اور استکبار استعمال ہوا ہے۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کبریائی حاصل کرنا، استکبار طلب کرنا آپ کے لیے، یعنی جو چیز میرے اندر موجود نہیں ہے میں اس کو اپنے آپ کے اوپر اظہار کروں۔ مثلا میں عالم نہیں ہوں، میں تو بڑا عالم ہوں، میں مدرس نہیں ہوں پھر بھی کہوں کہ میں بہت بڑا مدرس ہوں، میں مثلا خطیب نہیں ہوں لیکن میں کہوں کہ میں بڑا خطیب ہوں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تکبر مذموم ہے یعنی جس کی مذمت کی گئی، اور دوسرا تکبر ممدوح ہے۔ آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تکبر ہو اور اس کی تعریف کی جائے؟ قرآن اس کی بھی مثال پیش کرتا ہے۔ مذموم یہ ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنے لیے کسی ایسی چیز کا اظہار کرے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو تو اس کو بدترین تکبر کی یہ مثال ہے۔ اس کے متعلق ارشاد رب العزت ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور جنت میں جانا بھی ان کے لیے محال ہے، یعنی کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اب جو شخص متکبر ہے ذرا وہ سوچ لے کہ پہلا اثر اس کا دنیا میں ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، یعنی اللہ کی رحمت کا وہ مصداق ہی نہیں بنتا، نہ اس سے وہاں سے رزق آتا ہے، نہ اور کوئی اس قسم کی اس کے لیے خیر و خوبی نازل ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کی اس آسمان کی جو رحمتیں ہیں وہ ان سے اس کے اوپر بند کر دی گئی ہیں۔ دوسری آخرت کی کیا ہے، ان کے لیے جنت میں جانا اصلاً محال ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی چلے جائیں گے،
لہٰذا انسان متکبر کو سوچنا چاہیے یہ اتنی گندی صفت ہے، اور جب یہ کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس تمام صفات رذیلہ کا حل بھی بیان کیا ہے، اور علماء علم اخلاق نے ان صفات کا، بھائی جسم کے ڈاکٹر ہیں تو روحانی علاج بھی ہے، روح کا اگر بیماری لگ جائے تو اس کے لیے بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بیان کیے ہیں۔ لہٰذا خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کہ خداوند متعال کسی میں یہ صفت پیدا نہ کرے۔ دوسری جو اس کے متعلق بیان ہوئی وہ یہ ہے، ہاں تکبر کی ایک مذموم صفت تھی اور ایک کیا ہے ممدوح، یعنی جس کی تعریف کی گئی۔ تکبر ممدوح وہ تکبر ہے جس کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے اور اس پر راضی ہوا ہے، اس کے لیے اگر کوئی کوشش کرے تو وہ کیا ہے ممدوح ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کی رضا کو فقط اپنے لیے پسند کرتا ہے، کسی اور کے لیے پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر تمام صفات کمال موجود ہیں اور باقی تمام انسانوں کے اندر نقص موجود ہے، تو تکبر کی رضا اور چادر جو ہے وہ فقط اسی کو سجتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں نے انہیں اپنی آیات سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی نشانیاں وہ اس کے شامل حال نہیں ہوں گی۔ تو کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کو پسند فرمایا ہے؟ تو وہاں پر ارشاد ہوتا ہے، اپنے لیے چند الفاظ استعمال کرتا ہے، فرماتا ہے العزیز الجبار المتکبر، وہ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور تکبر بھی اسی کو ہی شایان شان ہے۔ تو یہ ایک ہی تعریف شدہ تکبر ہے جو فقط اور فقط خداوند متعال کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور خدا سے نہ کوئی بلند و بالا ہے اور نہ اس سے کوئی بلند ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تکبر کی رضا اگر سجتی ہے تو فقط اللہ تعالیٰ ہی کو سازگار ہے اور اسی کی ہی ہونی چاہیے۔ تو احادیث نے بھی اس کے متعلق کچھ فرمایا ہے۔ احادیث میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، ان اللہ اذن للمؤمنین فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کی اجازت دے رکھی ہے، وَلَمْ يَعْزَنْ لَهُ أَنْ يَذُلَّ نَفْسَهُ، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی اجازت اللہ نے دی۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے رزق و روزی کے پیچھے لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر خوشامد کر کے اور وہاں سے اپنے مطالب نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ذلیل کر کے اپنے مطلب جو ہے وہ اپنی خواہشات کو حاصل کرے۔ تو یہاں پر یہ تکبر کی بحث جو ہے مکمل ہوئی۔ آگے بحث یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کس حیثیت سے کیا تھا؟ یہ بہت معرکۃ الآراء بحث ہے، کیا آدم کو خود ان کی ذات کو سجدہ تھا، یا آدم مثل کعبہ کے تھے؟ ہم بھی سجدہ کرتے ہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے، اگر ہم کعبہ کی طرف منہ نہ کریں لیکن قصد قربت ہو، خدا کو ہم سجدہ کر رہے ہوں، تو کیا وہ عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حتماً عبادت ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں، کسی اور طرف منہ کر کے سجدہ نہ کریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسی طرح سے جیسے ہمارے لیے کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے فرشتوں کو جو ہے وہ حضرت آدم کا قبلہ قرار دیا گیا تھا، اور حضرت آدم بطور قبلہ تھے، اس حیثیت سے ان کو سجدہ کیا گیا تھا۔ لہٰذا ایک نتیجہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کی خلقت سے پہلے باعظمت ترین مخلوق خداوند متعال کی جو تھی وہ فرشتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کی خلقت کے بعد یہ حکم دے دیا کہ آپ اب ان کے سامنے جھک جائیں، اب ان آپ سے بھی بڑھ کر میری ایک مخلوق خلق ہو چکی ہے، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ تھوڑا سا ذکر مصیبت کرتا ہوں، حضرت آدم کو حکم ہوا تھا نا، فرشتوں کو حکم ہوا تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب میدان کربلا میں فرزند رسول بیٹھے تھے اور
سب کچھ لٹا چکے تھے اور سجدے کے عالم میں سر رکھ چکے تھے، اور یہ فرما رہے تھے ترکت طرًا فی ہواک، میں نے سب کچھ لٹا دیا ہے تیری ذات کے لیے، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور میں نے اپنے بچوں کو یتیم کرا لیا ہے تاکہ تیرا دیدار حاصل ہو جائے۔ تو اس وقت خدا مباحات کر رہا تھا فرشتوں کے اوپر۔ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، آؤ ذرا اس کی نسل میں حسین پیدا ہوا ہے، اپنی عبادت کو دیکھو اور حسین کا ایک سجدہ دیکھو، تمہارے سجدے کہاں اور حسین کی عظمت والا سجدہ کہاں۔ ہاں میرے عزیزان، وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، تھوڑا سا ذکر مصیبت کرتا ہوں۔ عاشور کا دن گزر گیا، بنت پیغمبر سارا ماجرا دیکھ چکی، حسین مظلوم شہید ہو گئے، خیام جل گئے، بی بی بہت پریشانی کے عالم میں ایسے سر جھکائے ہوئے پریشان ہو کر واقعات کربلا کو سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، اپنے ہی تخیل میں سوچ رہی تھی میرا علی اکبر کیسے اترا ہے، میرا قاسم کس طرح سے لاشوں کے نیچے آیا ہے، میرا حسین کس طرح سے شہید ہوا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں خیام کی راکھ کے پاس بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ فضا بہت جلدی پریشانی کے عالم میں آئی۔ کہا بی بی آپ تو پریشان بیٹھی ہیں، میں ایک اور ظلم دیکھ کر آ رہی ہوں۔ پوچھا کیا ظلم ہے جو اس سے بڑھ کر ہوگا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا؟ کہا میں ابھی اس نانجیب کو دیکھ کر آئی ہوں، فوج کی صفوں کے درمیان چل رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں ہے، ہم نے حسین کے لاشے کو پامال کرنا ہے۔ 30 نانجیب آگے بڑھے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ نالیں لگائی ہوئی تھی اور اس طرح سے پامال کیا، روایت کہتی ہے رزو صدرہ بظہرہ، سینے کی ہڈیاں پشت سے ملا دیں، اتنے گھوڑے دوڑا دیے گئے کہ اب بنت پیغمبر کے لیے پہچاننا مشکل ہوا۔ 11 محرم ہو گئی، آج ہمارے علاقے میں ایک فوت کی ہوئی، کتنا عظیم الشان جنازہ ہوا، فوراً تدفین ہوئی، لیکن میرے عزیزان ذرا دیکھو فرزند پیغمبر ہے، کل سے شہید ہوا ہے، ابھی تک لاشا دفن نہیں ہو سکا، کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی فرزند پیغمبر کے اوپر مٹی ڈال کر دفن کر دیں۔ ہاں آئی 11 محرم کو محمل کے اوپر سوار ہو کر جو آئی، اتنی مشکل سے سوار ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے پہچانا۔ بعض ذاکرین اور علماء پڑھتے رہتے ہیں کہ جہاں پر پتھروں کا ڈھیر تھا بی بی نے وہاں دیکھا، میں اس کو قبول نہیں کرتا، یہ اس کے لیے تو ہو سکتا ہے جس نے حسین کو شہید ہوتے نہ دیکھا ہو، لیکن وہ تو 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، اور شمر جو ہے وہ سینے پہ سوار ہو کر اور ریش مطہر میں ہاتھ ڈال کے ضربیں لگا رہا تھا۔ بی بی جو آئی برداشت نہ ہوا، اپنے آپ کو محمل سے گرایا، آ کھڑی ہوئی، لوگ کہتے ہیں انگشت شہادت منہ میں ڈالی، لیے قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ ہاتھ تو پس گردن بندھ چکے تھے۔ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ جنازے کو دیکھا، ایک مرتبہ خدا کی طرف دیکھا، کہا انت الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے، انت ابن امی زہرا، اور میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ ایک بات بھائی سے کی، ایک بات نانا رسول سے کی، کہا یا جدہ او نانا رسول صلو علیکہ ملیک السماء، تیرے اوپر آسمان کے فرشتے نازل ہوتے تھے، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ تیرا حسین تو خاک و خون میں غلطان ہے، وبناتک الصبایا الی الکوفۃ والشام، اور بیٹیاں تو رسیاں پہن کر کوفہ و شام کی طرف جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ تجھے